اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96 سے 96 نمبر آیت سے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد نون پہ اور دال، باب سمیہ سے آتا ہے، نفدہ ینفدو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رن آؤٹ کر جانا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ تو پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض معمولی معاوضہ مت لو۔ یہاں ایک طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہیں قرآن شریف کی آیتیں ایک دوسرے سے، کہ جو معاوضہ بھی لے لو گے، جتنے بھی امیر بن جاؤ گے، ساری دنیا کے مالک بن جاؤ، بل گیٹس بن جاؤ، ایلون مسک ہو جاؤ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ آخر کار فنا ہو جائے گا۔ تو پھر کون سی چیز ہے جو فنا نہیں ہوگی؟ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے انسان زندگی میں اس چیز کی جستجو کرے، جد و جہد کرے، اکٹھا کرے جس نے بچ جانا ہو۔ یہ بالکل بیسک کامن سینس ہے، اور اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے۔ انسان کو معلوم ہے کہ اگر اس کے پاس مثال کے طور پر سرٹن پیسے ہیں، اور ماہانہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی 1000 روپے آمدنی ہے، اور وہ روزانہ ہی وہ 1000 روپے خرچ کر دیتا ہے، جب مہینہ ختم ہوگا تو بجلی کا بل آئے گا، مکان کا کرایہ آئے گا، تو کہاں سے دے گا؟ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو کسی جگہ انویسٹ کر دیتا ہے کہ جب وقت گزرے گا تو اس میں چیز محفوظ رہے گی۔ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ آدمی جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ساری آمدنی ختم کر دیتا ہے، اور لیٹس اسیوم کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ اپنا اگر سیونگ کر سکے تو مہینہ صحیح سے گزار سکتا ہے، لیکن وہ مہینے کی شروع کی تاریخوں میں سارے پیسے اڑا دیتا ہے، تو ایوری بڈی وڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ بڑا ہی بے وقوف ہے۔ اور وہ شخص جو بچا کر رکھتا ہے رینی ڈے کے لیے، وہ عقل مند ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عقل مند ہے جو کسی جگہ انویسٹ کر دیتا ہے جہاں سے اس کو ڈیویڈنڈز ملتے رہتے ہیں، رینٹ آتا رہتا ہے، کہ آگے اس کا بڑھاپا بھی۔ اب یہ دنیا کے لحاظ سے تو انسان لمیٹڈ ریسورسز ہے، لمیٹڈ پلاننگ کر سکتا ہے، مگر اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ اور عقل مندی ہے۔ تو جب آخرت کو دیکھیں، یہاں تو بڑھاپا جو ہے کوئی سمجھتا ہے پتہ نہیں میں بڑھاپے میں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، اگر پہنچ بھی جاؤں گا تو کتنے سال ہوں گے، شاید کوئی اور میرا کچھ کر دے۔ اور اگر بڑھاپے کو کمپیئر کرے ساری زندگی سے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ 60 70 سال تو میں گزار ہی لوں گا، پھر 5 10 سال بڑھاپے کے ہوں گے، تو چلو اس کے لیے بھی لوگ سیو کرتے ہیں۔ امریکہ وغیرہ میں وہ 4K اور پتہ نہیں کون کون سی اسکیمیں ہوتی ہیں، اور ہوتی وہ ذرا سود کے اوپر بیس کرتی ہیں، لیکن اس میں یہی پرپز ہوتا ہے کہ لوگ سیو کریں تاکہ اپنے بڑھاپے میں ان کو مشکل نہ ہو۔ تو تھوڑا سا بڑھاپا ہوتا ہے، اور اس میں جو مشکل آنی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ اگر آخرت سے کیا جائے تو آخرت ایسی جگہ ہے جس کے مقابلے میں دنیا بالکل تھوڑی سی ہے۔ وہ تو دنیا ایک سانس کے برابر ہے، آخرت اتنی بڑی ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں، جتنا مرضی سیو کر لیں۔ تو پھر کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کو فروخت کر دیتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ اس کی طرف توجہ دے جو اللہ کے پاس ہے، جو باقی رہنے والا ہے۔ اب باقی رہنے والا جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بے الف قاف، یہ باقی۔ یہاں پر جو ہے یہ آیا ہے باق، یہ کے بغیر۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ اسم منقوص کو آسانی کے لیے اگر یہ سمجھیں کہ اگر اسم ہے، اور ایسا اسم ہے جو رفع نصب جر میں اپنی حالت چینج کر سکتا ہے، جس کو ہم معرب کہتے ہیں، اس کے آخر میں اگر یہ آ جائے
پہلی چیز۔ دوسری چیز جو یہ سے پہلے ہے، جیسے اس کیس میں قاف ہے تو اس پر زیر ہو، تو پھر یہ جو یہ ہے، یہ رفع اور نصب میں پڑی نہیں جاتی، اس پر حرکت نہیں آتی۔ اگر یہ نکرہ ہوگی تو یہ غائب ہو جائے گی، اگر معرفہ ہوگی یا مضاف ہوگی جس میں یہ لکھی جائے گی، تنوین ختم ہو جائے گی تو وہاں پر جزم آ جائے گی۔ تو یہاں پر اس لیے بنیادی طور پر یہ کیا تھا، بقیہ یا بقا سے باقیون بنتا ہے فاعلن کے وزن پر، اور فاعلن جو ہے اس کی جو لام کلمہ ہے جو یہاں پر یہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ باقیون کی وجہ باقن رہ گیا۔ اس کی رفع بھی یہی ہوگی، اس کی جر بھی یہی ہوگی، لیکن جب یہ نصب میں آئے گا تو نصب میں یہ اسی طرح آئے گا باقین، اس میں یہ موجود رہے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بالضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا کا جو اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت آ گئی، رونا پیٹنا نہیں ڈالا، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، سکوے نہیں کیے، جزا فضا نہیں کی، یہ ایک پارٹ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر صبر کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ کرنا، ہمت کرنا، ثابت قدم رہنا۔ اب یہ جو ثابت قدم رہنا ہے، اگر انڈیویجول بیسس پہ دیکھا جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر قائم رہنا، اپنے نفس کو ان کا پابند رکھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان چیزوں سے باز آ جانا، یہ صبر ہے۔ اور جزا فضا نہ کرنا مصیبت کے وقت، تو صبر ہے ہی۔ اور اگر آپ معاشرتی لیول پر دیکھیں تو جب اللہ کے راستے پر آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو تکلیفیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کا ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ حاضر القیاس جو سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اور ظلم کی نوبت مثال کے طور پر ایسی ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم پر زرہ باندھ کر انہیں دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے، اور آپ کی کمر جو تھی وہ تمام کی تمام جھلس گئی تھی، ختم ہو گئی تھی کھال۔ اتنا ظلم کرتا تھا ان کا مالک، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے۔ تو اس پر حوصلہ کرنا، ہمت کرنا، قائم رہنا، عہد عہد کہیں نغمہ نعرہ بلند کرتے رہنا، یہ صبر ہے، ثابت کرنی ہے۔ تو سچویشن کے لحاظ سے اللہ سے دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو جو بھی مصائب آئیں ان کا ہمت سے مقابلہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اگر صبر کریں گے جو لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اجر، اجرہم، ان کا اجر ان کو بدلے میں دے دے گا، اور دے گا کیسے؟ بھی احسنی، خوبصورت طریقے سے، بہترین اجر، جیسے اعمال کیے ہیں ان اعمال سے بہتر بدلہ ملے گا، ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ کرتے رہے، جو جو عمل انہوں نے کیے ان اعمال کا اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ بہتر بدلہ کیا ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ جس کسی نے بھی کوئی نیکی کی تو اس کے جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، یا ان کا اجر 10 کے برابر ہوگا۔ گناہ کریں گے تو ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، نیکی کریں گے تو 10 کاؤنٹ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب، کسی حساب کتاب کے بغیر، کسی شمائر کے بغیر دیا جائے گا کامل صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، یعنی بے حساب اجر ملے گا۔ اللہ کے پاس تو اتنا ہے، ملے گا بھی بے حساب اور بے شمار، اور ملے گی جو چیز وہ باقی رہنے والی ہے، وہ قائم رہنے والی ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشگی ہے اس کے اندر، اور ملے گا اعمال کے بدلے، بما کانوا یعملون، تو عمل اچھے کریں گے اس کے بدلے میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس چھوٹی سی آیت میں کتنے
زیادہ کانسیپٹس آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین جزا کے لیے ایفرٹ کر سکیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ لوگ جو ثابت قدم رہیں گے ہم ضرور بالضرور ان کو اس کا بہترین اجر دیں گے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ من عمل صالحا، جو کوئی کرے گا اچھے اعمال، ٹھیک اعمال، نیک اعمال۔ من جو ہے وہ اردو میں ہم اسے کون کے معنوں میں بھی لیتے ہیں، من انتا، تم کون ہو، اور جو کے معنوں میں بھی لیتے ہیں جیسے یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ کہ ایکچولی انگریزی میں جو ورڈ ہو ہوتا ہے نا، من کی ٹرانسلیشن وہ ہے۔ تو من انتا، تم کون ہو کے لیے انگریزی میں کہیں گے ہو آر یو، اور من عمل صالحا، ہو ڈیڈ گڈ ڈیڈس۔ تو یہ ہو سے نا ذرا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال، تو جو کرے گا اچھے اعمال، یا جس نے کیے اچھے اعمال، من ذکر او انسا، مذکر مونس ہم اردو میں آلریڈی پڑھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو۔ یعنی دو شرطیں ہوں گی، اور بار بار قرآن شریف میں یہ دو ہی شرطیں آتی ہیں، ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر لو۔ کہیں قرآن شریف میں یہ شرط نہیں آتی کہ کہیں تم اتفاق سے کسی سیدوں کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا، کوئی فلانے شیخ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ تو جنتی ہے، اور جو فلانی جگہ پیدا ہو گیا وہ جہنمی۔ نہیں، کوئی قرآن شریف میں اس کا دور دور تک ذکر بھی نہیں ہے۔ جہاں مرضی پیدا ہو جاؤ، قریش میں پیدا ہوئے، ابو جہل وہاں کا سردار، ابو لہب حضور کا چچا، تو کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑا۔ اور فارس میں پیدا ہو گئے سلمان فارسی، تو کیا مقام مل گیا؟ اور افریقہ میں پیدا ہو گئے حضرت بلال، یا افریقی تھے پیدا، شاید وہ افریقہ میں ہوئے ہوں، شاید یہاں پہ ہوئے ہوں عرب میں آ کر، اور حبشی، اور موٹے موٹے ہونٹ، اور کالا سیاہ رنگ۔ تو حضرت عمر جب ان کے سامنے سیدنا بلال آتے تھے تو سیدنا کہہ کے، بعد آپ ہمارے سردار ہیں۔ کیوں؟ کیوں ان کے اعمال جو ہیں وہ سب کو پتہ تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ دنیا میں انسان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، ہم نے تو ایک ظاہر کے اوپر ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو اس لیے فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ نیک اعمال ہوں اور ایمان مکمل ہو۔ اگر یہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ہم اس کو بسر کرائیں گے پاکیزہ زندگی۔ یہ پاکیزہ زندگی بنیادی طور پر تو جنت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی اکثر مومن عمل صالح کرنے والے کو پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر صبر ہو، حوصلہ ہو، تو زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر صبر نہ ہو، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوں زندگی زہر بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے رویوں کو، بات بات پر ہمیں بہت غصہ چڑھتا ہے، اور جب غصہ چڑھتا ہے یا کوئی سے بھی ایموشنز آتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو آپ ایک لحاظ سے صبر کہہ سکتے ہیں، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں امپلس کنٹرول۔ آپ پہلے امپلس کو کنٹرول نہیں کرتے، اس کے بعد اب آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی امپلس پہ امپاسبل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور اس وقت پتہ لگتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں لیکن آدمی کی زبان ایسی ہے کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کو بھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملتی، اور وہ خود بھی اس کو کوئی خوشی نہیں ملتی۔ دل کو تسلی یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے جذبات باہر نہ نکالے، اگر ہم نے اپنی بھڑاس نہ نکالی، تو ہم تو گھٹ جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں کون سی بیماری ہو جائے گی۔ حقیقت میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ایکچولی وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔
یہ ہم نے اپنے آپ کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بس مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور پھر اگر میں اپنے دل میں جذبات رکھ لوں تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں، میرا تو دماغ ہی بند ہو جائے، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ہاں، یہ نہیں کہ بندہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائے اور کسی سے انٹیمیڈیٹ ہو جائے، لیکن جب سچویشن ایسی ہو جس کے اندر آپ کو جذبات کنٹرول نہ ہو رہے ہوں اور آپ کنٹرول کر لیں، تو ایکچولی آپ پرسکون رہتے ہیں اور آپ کا دماغ ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب آپ اس کو نہیں کنٹرول کر پاتے تو آپ بار بار آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، پھر غصے کا اتنا اٹیک ہوتا ہے کہ پھر اینگر مینجمنٹ کے کورسز کرنے پڑتے ہیں اور کسی ری ہیب کے اندر داخلہ لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آخرت میں پاکیزہ زندگی چاہیے اور دنیا میں پاکیزہ زندگی چاہیے تو پاکیزگی اختیار کرے، طہارت کا اہتمام رکھے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھے۔ اگر زبان سے کوئی گالیاں دے رہا ہو، غیبتیں کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، یا ویسے ہی بیکار فضول گفتگو کر رہا ہو جس کا کوئی مقصد ہو نہ کچھ، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، آپ کے احکامات سے، قرآن سے تازہ رکھے، تر رکھے، تو دنیا کی زندگی خود بھی پاکیزہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ دنیا میں بھی پرسکون اچھی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں تو عطا کرے ہی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو دیں گے ان کا اجر بہت بہتر ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی کرے گا عمل اچھے نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم ان کو بہترین اجر دیں گے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے، یہ جب فعل استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ارادہ فعل میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات وہ فعل کے کامل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اذا بھی اسی طرح جب آتا ہے تو اس میں مختلف اس کے شیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال کے طور پر اس کا یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے کہ جب تم قرآن پڑھ چکو، کیونکہ قراءتا کا مطلب تو ہے نا کہ تم نے قرآن پڑھا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہاں یہ ارادہ فعل کے معنوں میں ہے، وہ پھر کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں یہ ارادہ ہی کے معنوں میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نفسانی مقاصد اور اغراض کے لیے جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا لفظ مل جائے جس سے میرا سود حلال ہو جائے، جس سے مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جس سے میں باہر جاؤں اور جو مرضی کھا لوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کو پھر اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ ان کے لیے تو پھر یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو، یعنی جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، استعاذہ۔ اب اس کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو اب اتنی گرامر آ گئی ہے، آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ الف سین تے جو ہے نا، یہ تو باب استفعال کا لگ رہا ہے، تو جیسے استغفر ہوتا ہے، اور آگے جو بچ گیا ہے نا وہ عین اور زال ہے۔ اچھا، دو سے مل کے تو جنرلی کوئی مادہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایک حرف اور ہوگا، یا تو انہی میں سے کوئی ریپیٹ ہو رہا ہوگا، اور یا اس میں واو الف اور یہ میں سے کچھ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا نا اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھیں اس سے ملتے جلتے لفظ آپ کے ذہن میں کون سے آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں ایک لفظ آ سکتا ہے تعویذ،
اور تعویذ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے تعوذ. تعوذ ویسے کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا. اور اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ اور معاذ اللہ، یہ سارے ذہن میں پھر آ سکتے ہیں. تھوڑا سا دماغ کو ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عین واو اور زال ہے. آذا یعوذ معاذن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا. اور استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پناہ مانگنا. تو فاستعذ باللہ یہ فعل امر ہے، تو اللہ کی پناہ میں آؤ. اس لیے پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. نہیں، اس میں کہا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. رجیم جو ہے رجم سے ہے، دھتکارا ہوا، جس کو پھینک کر پتھر مار کر نکال دیا گیا ہو. تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ کام کرنا ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے دعا مانگیں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو وسوسے پیدا کرتا ہے. قرآن کا اصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. سب سے زیادہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے جب انسان قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ پڑھنے والوں کے، سننے والوں کے دلوں میں وسوسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو پڑھ کے سناؤ تب بھی، خود سے پڑھو تب بھی، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے بچا. اور پھر جب شیطان کے فتنوں سے بچیں گے تو جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. تو جب آپ دل سے، جذبے سے اعوذ باللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھ کر ہدایت ملے گی. اور دوسرا اس میں شیڈ یہ ہے کہ فی الواقعہ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ قرآن پڑھ کر اس کی ہر بات کو صحیح روشنی میں دیکھیں. اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر سے جو امپریس ہوئے ہیں جن چیزوں سے، ان کو مت قرآن کے الفاظ کے اندر ٹھوسنے کی انسان کوشش کرے، اور پھر جو کچھ قرآن سے سیکھے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھو تو شیطان ندیم سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کے پاس کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ایمان والوں کے خلاف. کون ایمان والے؟ وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. بنیادی طور پر تو شیطان جن ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن فزیکلی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو جو آدمی صبح فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تو وہ اس کو ٹانگ اڑا کر گرا دیتا یا اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیتا. یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. بنیادی طور پر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، چیزوں دکھاتا ہے، خواب دکھاتا ہے، جس سے انسان جو ہے اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. مگر یہ جو وسوسے ہیں ان میں بھی اس کا ان کے اوپر کوئی دور نہیں چلتا. یعنی فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا، مینٹلی بھی اگر صحیح ایمان والے ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں تو شیطان ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اور اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو ریلیجن کا کام تھا چیزوں کو ایکسپلین کرنا، وہ لوگوں نے اب سائیکالوجی کے ہاتھ میں دے دی. تو ہر شیطانی وسوسے کا نام لوگوں نے نفسیاتی بیماری رکھ دیا ہے. کسی کو غصہ بہت آتا ہے تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. ایک اینگل سے آپ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ جو بھی وسوسے آتے ہیں وہ انسان کے دماغ کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو جب دماغ کو امپیکٹ کرتے ہیں اور اگر دماغ مضبوط نہیں ہے تو وہ اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو آپ سائیکولوجیکلی کہہ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی امپروو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو رسپونڈ نہیں کرنا. اب وہ ہر سال جو ہے نا ایک نئی بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ بھی بیماری ہے، اس کا یہ والا شیڈ ہے، اس کا یہ والا شیڈ ہے.
بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اب شیطان جتنے مرضی آپ کو وسوسے دیتا رہے، آپ کو ابھارتا رہے گناہ کے اوپر، اس کا زور کوئی نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر آپ خود ہی اپنے نفس کے پیچھے چل پڑیں اور پھر کہیں گے جی شیطان نے مجھے بہکا دیا، تو وہ تو پھر آپ کہتے رہیں، اس میں ذمہ داری بنیادی آپ کی اپنی ہوگی۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بے شک اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے ساتھ یتولونہ، بنیادی طور پر یہ واو لام اور یہ سے ہے، جس سے ولی کا لفظ ہوتا ہے، جس سے مولا کا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دوست ہونا، قریب ہونا، حمایتی ہونا۔ اس سے پھر جو باب تفعل بنتا ہے، تولا یا تولا، اس سے مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف رخ کرنا، اور اگر اس کے ساتھ ان لگ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف سے رخ موڑنا، اور یہ ان بہت دفعہ محذوف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اکثر قرآن شریف میں جب یہ لفظ یتولو آتا ہے یا تولا آتا ہے تو وہاں ان محذوف ہوتا ہے اور مراد ہوتی ہے منہ موڑنا، لیکن یہاں پہ وہ ان پوشیدہ نہیں ہے، اس میں وہ مطلب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ان اگر محذوف ہوتا ہے تو عام طور پہ مفعول نہیں ہوتا جب ہم منہ موڑنا لیتے ہیں۔ اگر مفعول آ جائے خود سے جملے میں نظر آ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب دوستی کرنا ہی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یہ مفعول نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ ہوتا نا الذین یتولون، پھر تو منہ موڑنے کا مفہوم ہونے کے چانسز زیادہ تھے، لیکن یہ آ گیا یتولونہ، پھر اس کا مطلب دوستی ہی بنتا ہے۔ تو اس کا زور انہی پہ چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور وہ جو اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ کو شریک ٹھہراتے میں ایک مطلب یہ بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہی سے مراد اللہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ بے جو ہے یہ با سببیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بے جو ہے یہ شرک کا صلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ یو شرک باللہ ہوتا ہے نا، تو اگر یو شرک بھی یا المشرکون بھی میں ہی سے مراد یا اللہ ہوگی، اور یا یہ ہوگی کہ اس کی دوستی کی سبب سے وہ مشرک ہو جاتے ہیں، بٹ ظاہر ہے شریک تو اللہ کا ہی ٹھہراتے ہیں، شرک تو اللہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ہی اس کا زور چلتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ جنوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے یا لوگوں کو جن نظر آتے ہیں، وہ اسی وقت یہ معاملہ ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کوئی انسان کسی طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، پھر وہ کسی کے اوپر جادو بھی کر سکتا ہے اور اس کو یا کسی کو وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، ورنہ ان کی ڈومین خود سے ہمارے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کچھ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے جادو سے بھی بہت لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر حدیثوں میں جو اس کے علاج بتائے گئے ہیں وہ بڑے آسان ہیں، موعظتین پڑھ لیں اور اس کو اگنور کر دیں اور پاکیزگی اختیار کریں تو جادو سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، اس کا زور تو بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ۔ اب ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں سے خطاب شروع ہو گیا ہے، تو ایک آیت کی یا دوسری آیت بھیجنے سے مراد ہے احکام، کوئی حکم شرعی۔ تو یہودی جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ اندازی کے لیے انہوں نے شروع کر دی تھی اپنی سازشیں، کہ یہ جب ان کی شریعت میں کوئی حکم ہے تو قرآن نے اگر اس کو تبدیل کر دیا تو یہ کیسے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے۔
یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک قانون بنایا اور پھر اس کو دوسرے قانون سے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پہ ان کے یہاں جو ہفتے کا دن ہے اس میں کام نہیں کر سکتے، بٹ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو پھر آگے جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ ان کے جو کھانے پینے کے احکام تھے یا جو بھی ان کی شریعت کی پابندیاں تھیں، وہ ملت ابراہیم پہ مبنی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود سے اپنے دین میں شریعت میں تحریف کر لی تھی اور حکم بنا لیے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہوگا، لوگ اگر کسی کو آئیڈیا ہو، یہ جاتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں اور وہ چیزیں پکاتے ہیں ایسی کہ فلانی چیز جو ہے وہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، جو درگاہوں پہ انہوں نے دینی ہوتی ہیں، اور فلانی صرف مرد کھا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خود ساختہ شریعت ہوتی ہے، ایک تو یہ تھی، اس کو ظاہر سی بات ہے اللہ کے آخری رسول نے آنا تھا تو اس کو چینج کرنا تھا، اور دوسرے ان کے ایسے احکامات تھے جو ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے ان پر لاگو ہو گئے۔ جیسے چربی کھانا ان پہ حرام ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا، تو بس ٹھیک ہے اللہ نے بھی حرام کر دیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو اسلام کے اندر بھی ہے، اور وہ چیز ہے تدریج، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں ایک چیز کو چینج نہیں کر دیتے۔ تو مثال کے طور پر وصیت و حکم آیا تو اس میں کہا گیا کہ بھئی وصیت کرو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے، اور یہ لازم ہے۔ اور بعد میں پھر جب حصے آ گئے تو پتہ لگا کہ اب وارث کے حق میں تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی، اب تو اللہ نے خود سے وصیت کر دی، تو اب وہاں والدین کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، تو یہ چینج آ گئی۔ اب یہ ہے تدریج، جیسے اگر شراب کو حرام کیا گیا تو گریجولی اس کے احکامات آنے شروع ہوئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہاں شراب پی رہے ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا اس وقت تک جب تک تمہارا نشہ اس لیول پہ آ جائے کہ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہو۔ اگر اس سے اوپر نشہ ہے اور تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت شراب پینے کی اجازت تھی۔ اب وہ بنیادی حکم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کبھی بھی شراب کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر شراب کیونکہ رائج تھی، اور اس طرح رائج تھی کہ لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تدریجن اس کو احکامات کو نازل فرمایا۔ تو اس کے اوپر انہیں مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ واللہ عالم بما ینزل، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کس چیز کو نازل کر رہا ہے، جو کچھ وہ اتار رہا ہے۔ اور یہ ینزل بھی جو ہے یہ باب تفعیل ہے، اس کے اندر تدریج کا مفہوم آلریڈی موجود ہے۔ قالو کہتے ہیں انما انت مفتر، تم تو ایک جی سے گھڑ لینے والے ہو۔ مفتری جو کوئی بات گھڑ لے، کو خود سے بنا لے، اور یہ مفتر بھی جو ہے یہ بھی اس میں منخوص ہے، اس لیے اس کی یہ ختم ہو گئی، یہاں پر یہ رفع میں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں آئی، اگر نصب میں ہوتا تو پھر مفترین ہو جاتا۔ تو ایک انہوں نے یہ بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نسخ، یعنی جو پچھلا حکم منسوخ کر کے نیا حکم آتا ہے، اس کی بنیاد میں انہوں نے کہا جی آپ تو جو ہے وہ مفتری ہیں، آپ نے تو خود ہی گھڑ لیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے جو وہ اتار رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اب یہ اس کا ڈیسیژن ہے کہ اس نے کس وقت کیا حکم اتارنا ہے، کون سی بات ہمیں بتانی ہے اور کون سی بات ہمیں نہیں بتانی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اکثر علم نہیں رکھتے، ایک مطلب یہ ہے کہ شاید یہ کیونکہ مشرکین مکہ بھی اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر یہ چیز ہوتی تھی، اور اکثر علم نہیں رکھتے یعنی کچھ رکھتے بھی ہیں اور پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ہم بھیجتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے دل سے گھڑنے والے ہو، لیکن اکثر ان میں سے
علم نہیں رکھتے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ قل، کہہ دیجئے، نزلہ، اس کو نازل کیا، روح القدسی، روح القدس نے۔ روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام، اور یہ جو سٹائل ہے نا، یہ ہے مرکب اضافی کا، یہ ایمفیسس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو صفت اور موصوف ہے نا، روح مقدس، تو الروح المقدس کی بجائے اس کو قدس کر دیا، اور اس کے ساتھ روح کو مضاف کر دیا۔ یہ قرآن شریف میں نا اس کی اگزامپلز آتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک آتا ہے رجل صدق، تو اب وہ اس کے ساتھ مصدر کے ساتھ اس کو مضاف کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سچا آدمی، تو یہ بہت ہی پاکیزہ روح، انتہا درجے کی مقدس روح جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے، تو اس کو نازل کیا روح القدس نے، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، خود سے نہیں لے کے آ گیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نازل کیا یا خود سے دل سے گھڑا ہے، اور نہ ہی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پاس سے لے کے آ گئے ہیں۔ نہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، بالحق کی، اور آیا حق کے ساتھ ہے۔ اس میں اب دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، اس میں وہ یہ شمار کانسیپٹ جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تیرے رب کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور رب کی طرف سے ہے جس کا ربوبیت کا یہ تقاضا ہے، وہ پروردگار ہے تو وہ پرورش کرتا ہے، وہ پرورش کے لیے سامان بہم فرماتا ہے۔ تو اگر وہ جسمانی پرورش کے لیے اس نے سارے سامان بہم فرمائے ہیں، تو روحانی پرورش کے لیے بھی اس کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اور جو کچھ آیا ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باطل ہو۔ نہ اس وقت باطل ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نہ اس سے بعد قیامت تک کوئی چیز باطل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی چیز میں نسخ منسوخ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو، اور ثابت قدم کرے ایمان والوں کو، اس کے لیے روح القدس لے کے آیا، اور لے کے کیسے آیا؟ نزلہ باب تفعیل ہے، بتدریج، قرآن شریف تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تو بتدریج اس کو نازل کیا تاکہ ایمان والے ثابت قدم ہو جائیں۔ ایک ہی دفعہ اکٹھا ہی حکم آ جاتا تو اتنا آسان نہیں تھا، تھوڑا 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 کر کے ان کو بدل بدل کر، الفاظ بدل کر، ایک طریقے سے بات سمجھائی، دوسرے طریقے سے بات سمجھائی، تاکہ جس کی قابلیت کم ہے، جس کی قابلیت زیادہ ہے، جس کا سائنس میں لگاؤ ہے، جس کا فلسفے میں لگاؤ ہے، جس کا لٹریچر میں لگاؤ ہے، سب کو بات سمجھ آ جائے۔ وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، ان کے دل جم جائیں، تاکہ وہ جما دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور تاکہ یہ رہنمائی ہو، اور رہنمائی بھی جو ہے یہ بھی تدریج کی وجہ سے اس میں رہنمائی بہت عمدہ ہے۔ ایک تدریج اس سینس میں کہ جیسے جیسے اس دور کے اندر جو مسائل پیش آ رہے تھے، تو جس قسم کی ہدایات ہوتی تھی وہ ساتھ کے ساتھ آ جاتی تھی، بجائے اس کی کہ بیک وقت ساری ہدایات دے دی جاتی۔ وہ بشرا، اور خوشخبری بھی ہے، تو بار بار انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو خوشخبری ملے، تو بار بار اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اترنے کے اندر حکمت ہے کہ تدریج سے اترا، اور بنیادی طور پر قرآن ہدایت ہے، یعنی اس کی ابتدا ایسے ہے کہ انسان کو اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، للمسلمین، فرما برداروں کے لیے۔ جو لوگ بھی ایمان لا کر فرما برداری کی راہ پر چلیں گے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اور یہ جو سلولی اور گریجولی، اس میں بھی ایک اور لیسن ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا بھی ہے تو اس کو بھی سلولی گریجولی پڑھنا چاہیے۔ یہ اب ہمارے ہاں ایک ہے طریقہ کار، اب وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی مرضی ہے، یہ جو شبینے ہوتے ہیں اور جس میں وہ 3 راتوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک رات میں ہی ختم کر لیتے ہیں، تو اس سے مطلب ہوتی ہوگی کوئی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ جب تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے تو آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تو ہم بہت ٹھہر ٹھہر کے بھی نہ پڑھیں، لیکن ذرا
ایسی سپیڈ سے پڑھیں کہ سمجھ تو آ رہی ہو خود کو بھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سننے والوں کو بھی. اور سننے والوں کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی، تو پھر وہ اتنی عربی سیکھیں. یہی عبادت کی روح ہے، یہی عبادت کا طریقہ ہے. یہی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. اسی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر ذہن نشین کرنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے. بار بار سنتے رہیں اور اس کو عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ہی تب جب اس کو تدریج سے سنیں گے. ہاں، آپ نے شبینہ کرنا ہے تو کر لیں، بس ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو بہت سارے بندوں کو بلا کے انہیں سپارے پکڑا دے کہ جلدی جلدی سپارے پڑھ کے قرآن ختم کر لیں. اب یہ رواج پڑ گیا ہے. وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ خود بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا بس اگر مثال کے طور پر جنازے پر نہیں جا سکے اور مجبوراً آپ کو وہاں جانا پڑ گیا. لیکن یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے. ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے کافی سارا قرآن نازل ہو چکا تھا. تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہو، ان کا کہ جتنا قرآن نازل ہوا چلیں سارے پڑھ لیں اور خدیجہ کو ثواب بخش لیں. جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو بھی ایسا نہیں ہوا. اس وقت تو بہت سارا قرآن مزید نازل ہو چکا تھا. جب جب جو بھی کوئی فوت ہوتا رہا، اور یہ حضرت خدیجہ اور حضرت حمزہ جو ہیں یہ تو بہت ہی حضور کے قریب تھے. یہ حضرت ابو طالب، چلو حضرت ابو طالب کے متعلق تو اختلاف ہے نا کہ مسلمان تھے یا نہیں، بٹ حضرت خدیجہ اور حضرت حمزہ تو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، پورے پورے ہر لحاظ سے، اور ایمان والے تھے. تو کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آئیں گے بیٹھیں گے سارے، اب جتنا قرآن پڑھا ہے وہ پڑھ کے نا تو ان کو ثواب بخش دیتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم اسی کو فالو کریں. کسی چیز کے جواز نکالنا، تو کوئی نہ کوئی جواز ہو سکتا ہے مل جائے. اور قرآن کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے یا برکت ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہے نا، اب اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن وہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. تو مقصد پہ فوکس کرنا چاہیے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا یا اس کو بتدریج اتارا روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ جم جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری فرما برداروں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں اچھی طرح علم ہے. قد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ذرا ہو چکنا. تو لقد نعلم ہم جانتے ہیں، اصل میں یہاں مراد ہے کننا نعلم. قد جنرلی ماضی کے ساتھ آتا ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے، ایسا ہوتا رہا ہے پہلے بھی، یہ ہوتا رہا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. کیا انہم یقولون، کہ وہ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر. انما ہو گیا بس کلمہ حسر، یعلمہ وہ سکھاتا ہے اس کو. وہ کون؟ وہ فاعل آ گیا ہے بشرن، ایک شخص ہے جو اس کو سکھاتا ہے. یعنی یہ ان کا ایک اور فتنہ تھا، ایک اور ان کا جھوٹ تھا، الزام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ ان کو نا تو کوئی شخص ہے جو عیسائی ہے یا غلام ہے جو انہیں سکھاتا ہے. اور کہیں سلمان فارسی کے متعلق نام آتا ہے، کہیں کس کے لیے آتا ہے، لیکن وہ نام سے غرض نہیں ہے. کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جو سکھا سکے. تو اس لیے ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا گیا، لسان الذی یلحدون الیہ، اس کی زبان جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. یلحدون جو ہے نا یہ لحد سے ہے، لام ہے اور دال. لحد یلحدو کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے، یہ جو لحد ہوتی ہے ایک ایسی قبر ہوتی ہے جس کے اندر اسٹریٹ نہیں ہوتی. آپ قبر کھودتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں تو اسی سے لفظ الحاد کا بھی ہے کہ اصل رستے سے چھوڑ کے سائڈ پہ نکل جانا. اور جب سائڈ پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بھائی کسی طرف ہو گئے ہیں، کسی سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کسی طرف مائل ہونے کے لیے، کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، یلحدون الیہ، جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اعجمی، وہ تو اجمی ہے. اجمی جو ہے بنیادی طور پر آئن جیم اور میم. اجما یا اجمو کا مطلب ہوتا ہے ہکلانا، لکنت ہونا، گونگا ہونا.
تو عرب جو تھے ان کی زبان اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو عربی نہیں بولتے، جن کو عربی نہیں آتی، وہ تو گونگے ہیں، انہوں نے تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کی تو کوئی زبان کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس میں بڑی حقیقت ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا اس کو بڑا کنفیوز بھی کرتے ہیں، یہ غامدی صاحب بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اسکیموز کی جو لینگویج ہوتی ہے اس میں برف کے لیے پتہ نہیں 100 لفظ ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں برف کے لیے 100 لفظ نہیں ہوتے، ویسے سنی سنائی ہے۔ جتنے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اتنی ووکیبلری کسی زبان کی نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلش ہے۔ پتہ نہیں تلوار کے لیے 100 سے اوپر لفظ ہیں، اونٹ کے لیے پتہ نہیں 100 سے اوپر لفظ ہیں، شیر کے لیے بھی 100 سے اوپر لفظ ہیں، اور شیر تو وہاں اتنے نہیں ہوتے تھے۔ اونٹ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ تو ہم قرآن شریف کے اندر بھی کئی ہم نے لفظ دیکھے ہیں۔ سامان کے لیے الفاظ ہیں، ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا، کچھ 14-15 الفاظ تو سامان کے لیے ہی تھے، اور وہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار الفاظ ہیں۔ تو یہ عربی باقیوں کو گونگا ہی سمجھتے تھے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ ان کا حال تھا۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ یعنی یہ قرآن، یہ تو عربی مبین کی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان ہے، ایسی زبردست عربی زبان ہے کہ اجمی کو چھوڑ دیں، خود کوئی عربوں کا بہترین شاعر خطیب جو ہے نا اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں اور اس قرآن شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پتہ لگے آپ کو کہ ایک دم کہیں پہ کوئی شخص ہے جس نے کوئی پرائز جیت لیا ادب کا، تو لوگ پہنچیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا استاد کون ہے، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، انٹرویو کریں گے نا، کس یونیورسٹی سے پڑھا، کیا کیا آپ کا علمی پس منظر ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہاں اصل میں نا اس نے یہ ایک کوئی زبان ہے لکھنؤ کی اردو والی، اور یہ اس نے سیکھی ہے ایک بندے سے جو پنجابی بولتا ہے، اس کو اردو آتی ہی نہیں ہے یا ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا ہے، وہ مانے گا کوئی نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اعتراض کو اس کے اوپر جڑ دے کہ اصل میں نا یہ اس کا جو ملازم ہے جو گاؤں سے آیا ہے اور جس کو اخبار پڑھنی بھی نہیں آتی اور اردو بولنی بھی نہیں آتی، اور اس نے اس کو سکھایا ہے، جس کے بعد اس نے غالب کے لیول کی شاعری کر دی ہے، مثال کے طور پہ یہ فیض احمد فیض بن گئی ہے۔ تو اب وہ فیض احمد فیض کے کلام کی تو کوئی حیثیت نہیں، قرآن کا جو کلام تھا اس کا تو یہ سچویشن تھی کہ ایک نا ان کے یہاں لفظ استعمال ہوتا تھا، سبع معلقات۔ بنیادی طور پہ یہ جو شاعری ہے اس کے بہت شوقین تھے، خاص طور پہ حج کے موقع پر جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں پر پورے علاقے سے ظاہر آتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ شاعری کے جو ماسٹر پیس ہوتے تھے اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکا دیتے تھے، اور جو ان کے سبع معلقات ہیں، یعنی شاعری کو کہتے ہی معلقات تھے، کیونکہ وہ جو اچھی شاعری ہوتی تھی اسے منتخب کیا جاتا تھا، اس کو لٹکایا جاتا تھا، پھر اس میں 7 جو بہترین ماسٹر پیس ہوتے تھے اس کی شاعری سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکائی جاتی تھی، اور بڑے شاعر تھے اس زمانے میں مشہور۔ اور مثال کے طور پر ایک شاعر تھا لبید بن ربیعہ۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو ایکچولی جو مکے کے مشرک تھے وہ بہت سخت پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ، اور ایک تو انہوں نے حل یہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی بات ہی نہ سنو، یہ جادو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لبید کے سامنے قرآن کی سورہ کوثر پیش کی گئی، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک ونھر ان شانئک ھو الابتر۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں عربی ہی نہیں آتی، اور لٹریچر کی بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، اور عربک لٹریچر کی بالکل ہی نہیں ہے، بٹ وہ تو وہ شاعر تھا جس کی معلقہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائی جاتی تھی، اس نے سن کے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ بھی سورہ کوثر کے وزن کے اوپر اس نے بس کہہ دیا، اس کا بھی لٹریچر کے لحاظ سے، لٹریری ویلیو کے لحاظ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ شکست تسلیم کر لی، اور اس کے بعد ایکچولی یہ جو شعری مقابلے ہوتے تھے یہ ختم ہی ہو گئے، بہت سارے شاعروں نے شاعری چھوڑ دی، خاص طور سے مسلمان ہوتے کے ساتھ انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا یا آپ شاعر نہیں کہتے، انہوں نے کہا اب بقرہ آل عمران کے بعد ہم ہمارے شعر کہنے کی تو کوئی کچھ رہے ہی نہیں ہے، ہم کیا کہیں۔ تو یہ ہے
قرآن شریف کا لیول، اور اوپر سے الزام لگا رہے ہو کہ یہ فلانا سلمان فارسی سے سیکھ لیا، جو بنیادی طور پہ فارسی بولنے والے ہیں، جن کی اپنی زبان اتنی فصیح ہے ہی نہیں، جن کو اس لیول کی عربی بولنی ہی نہیں آتی۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ الزام لگاتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو انفلوئنس کریں۔ آج کے دور میں بھی اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے، قرآن کے عربی موجودہ کا کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ڈھیٹوں کی طرح کوئی لگا رہے کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ ہمارے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو جو بھی اعتراض ہوتا ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے، کیا سٹینڈنگ ہے، اور اس کا کیا جواب ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہم جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، یعنی مراد یہ کہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لاتے۔ لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو اللہ کو بھی ان کو ہدایت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ نہیں دے گا، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن کا عمل ایسا ہے، یہ بڑا برا عمل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اچھا مان لیا نہ مانا نہ مانا، جیٹوں کی طرح اڑ گئے تو کیا ہوگا، ایک دفعہ منہ سے نکل گئی تو بس اب اس کے اوپر اڑے رہے۔ اور یہ چیز ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے، یہ صرف مشرکین پہ اپلائی نہیں ہوتی، یہ صرف یہودیوں عیسائیوں پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی ایمان لانا ہے اللہ کی آیتوں پر، اور صحیح طرح سے لانا ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، ہم نے منع ہونا ہے۔ اگر ہم نہیں منع ہوں گے اور ڈھیٹوں کی طرح اڑے رہیں گے، تو اس میں کوئی ہمیں پھولوں کے ہار نہیں ملنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح فرما دی ہے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی، اور جس کو ہدایت نہیں ملے گی اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان الذين لا يؤمنون بآیات اللہ لا يهديهم اللہ ولهم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں رہیاب نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما بس، افطرا تو بس وہ کرتے ہیں، جھوٹ تو بس وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جھوٹ گھڑا ہے، نہیں، جھوٹ یہ خود گھڑ رہے ہیں۔ اولئک هم الکاذبون، یہی لوگ ہیں جو اصل میں جھوٹے ہیں۔ اولئک بھی آ گیا، ہم بھی آ گیا، یعنی اصل میں یہی لوگ جھوٹے ہیں، ایمفیسس ہو گیا، یہ ہی ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے رسول نے کوئی دین تصنیف نہیں کیا، انہوں نے تصنیف کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو بس وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اس میں اصل میں اب ہمیں خود اپنے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یا ہمارے ہاں بھی جھوٹ کی عادت ہے، ہم نے بھی جھوٹ کی عادت کو اپنا لیا ہے؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، 100 برائیوں کی ایک جڑ ہے جو جھوٹ ہے، اور پھر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہم تو بہانہ کر رہے تھے، یہ تو ویسے ہی مذاق تھا۔ ان سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر سختی سے منع کیا۔ ایک اگر آپ کو بالکل سادہ بیسک اگزامپل دوں تو عبداللہ بن عامر سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے پکارا، اور ایک دن، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، اور مجھے پکار کے کہا ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دوں۔ جیسے ہم نہیں کہتے، بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں او یہ نہ کرنا، جن بابا آ جائے گا،
ओहो, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, इधर आ जाओ मेरी बात सुन लो, बच्चे को बहलाने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या देना था उसे। तो मेरी वालदा ने कहा कि मैंने ना इसको खजूरें देनी थी कुछ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसको कुछ ना देती तो तुम्हारा झूठ लिखा जाता। तो ये सिंपल बेसिक एक एग्जांपल है कि झूठ क्या होता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से किस हद तक मना किया है। कि जो बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोल दिया जाता है ना, ऐसे ही, और बच्चे भी बाद में भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं, ये भी झूठ होता है। ये भी नहीं बोलना चाहिए। इससे अपना नाम झूठों में नहीं लिखवाना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। अल्लाह के तमाम रसूल सच्चे थे। हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसवा हसना है। अगर हजूर सच्चे थे तो मुसलमान को भी सच्चा होना चाहिए। मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठ बोलता रहे, स्टिंग ऑपरेशन वो खुफिया करता रहे, और ऊपर से कहता रहे कि हमने तो उधर भेजा ही किसी को नहीं सियाचिन के अंदर, और वो तो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, और अपने फौजियों को उठाने के लिए भी ना जाए, या कई दहशतगर्दियां कराए और लोगों से कि जी हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान जो है वो सच बोलता है। ज्यादा से ज्यादा जो चीज हो सकती होती है वो हो सकती है कि एक, जिसे हम कहते हैं ना, गोल मोल बात कर दी जाए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तो उसी को रोकेंगे जिसके पास से हमारा सामान निकले। ये नहीं कहा कि हम उसको रोकेंगे जिसने चोरी की है, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया। बात हाँ आपने सच्ची करनी है, जो मर्जी हो जाए। हाँ अगर कोई बहुत ही सीरियस इशू हो गया है, वो अगली आयत में आएगा इंशाल्लाह, अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है कि अगर आप जब वुजू कर लेते हैं तो फौरन और तौलिए से कुछ कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज तो नहीं होता? नहीं, कोई हर्ज नहीं होता, कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। इज़ार आजकल सर्दी होती है ना, तो बंदा वुजू करने के फौरन बाद ही फिर फौरन तौलिए की तरफ ही जाता है हाथ। तो ये मुझे ठीक है तो, ये? हाँ जी, मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं पता कि इसमें कोई हर्ज हो। अगर कहीं कोई कहता है कि वो हर्ज है तो उसको साथ फिर उसका हदीस वगैरह का रेफरेंस देना चाहिए। मेरी मालूमात में बहरहाल ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें कोई इशू चलो है। ठीक है। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये सजदा सहू जो होता है, ये जब आपने नमाज पढ़ ली है और आपको याद आया कि मेरे कुछ गलती हो गई थी, मैंने सजदा करना था, और अभी आप मसल्ले में बैठे हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो उसका क्या पोजीशन होगी फिर? लेकिन जो इसमें हमारे यहाँ आमतौर पे जो लोग कहते हैं वो तो कहते हैं कि जी अगर आपने बात नहीं की, गुफ्तगू नहीं की, तो आप सजदा साहब कर लें। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि मौलाना इसहाक के मुताबिक तो आप बाद में कर लें, बस ठीक है। क्योंकि एक हदीस इस तरह की मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली ना, तो लोगों ने कहा कि आपने कम रकतें पढ़ी हैं। तब जरा बातचीत तो हो गई, तो आपने वो जो रकत रह गई थी वो दोबारा से पढ़ ली। मैं उसका ना रेफरेंस भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिहाज से तो ये पता लगता है कि आपको जब ध्यान आ गया आप तब कर लें। मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेरा एक जाती मसला है, वो ये है कि मेरा बड़ा भाई था अमेरिका ठीक है। में, डाइट की। तो वो उसकी शादी की थी वो अमेरिकन। तो आपकी उसने, ना आवाज थोड़ी कट रही है। अमेरिकन से शादी की थी आपके भाई ने? हाँ जी हाँ जी, तो ठीक लेकिन हो गया। उसने एम्ब्रेस किया, वो इस्लाम एम्ब्रेस की उन्होंने। ठीक है, उसके दो यानी बच्चे, क्रिश्चियन या यहूदी थी? हाँ, क्रिश्चियन। ठीक है। ठीक है। तो जब, हाँ, जब मेरे वालिद फौत हुए, या मतलब उनकी इनहेरिटेंस जो बांटी गई, तो वो उनको भी मिली, क्योंकि ही वॉज मुस्लिम, माई ब्रदर वाज। तो अब जो है वो बहुत हो चुके हैं हम्म। टूरिस्ट गाइड। तो अब जो उनके ये है या लैंड है, 10 एकड़ लैंड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्या वो, आर दे इंटाइटल टू गेट दैट इनहेरिटेंस, जो उसका 10 एकड़ लैंड है? लेकिन उसके उनके बच्चों ने और उनके बीवी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या इसका इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है?
جی، اس کا صحیح کیا جواب ہے؟ یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب جو ہے نا وہ صحیح سے معلوم نہیں ہے، تو یہ چیک کرنا پڑے گا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں میں اور مشرکوں میں جنگ ہو رہی تھی اس وقت تو، اور خاص طور پہ جب وہ مشرک تھے، تو ان کے درمیان میں جو یہ وراثت تھی نا وہ منقطع ہو گئی تھی۔ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، نہ مسلمان کو مشرک میں سے ملتا تھا، نہ مشرک کو مسلمان میں سے ملتا تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اگر عیسائی عورت سے شادی کرنے کی، تو اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور خاص طور سے آگے بچوں کو اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو مسلمان کا ورثہ ملے گا یا نہیں ملے گا، مجھے اس کے متعلق صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ میں بھی چیک کروں گا، اور آپ بے شک ادھر کہیں سے دارالعلوم ہوتا ہے وہاں سے بھی انفارمیشن لیں گے۔ اچھا رضوان صاحب، ایت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں آپ نے ابھی اس تفصیلاً ویسے بتایا، میں تھوڑا جی سا چیز کے لیے کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک بتدریج اترا یا کچھ چیزیں بتدریج بدلیں، مطلب اس میں حکمت کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات منسوخ ہوئیں اس کے بعد قرآن پاک میں دوسری آیت آ گئی تو ان کو رہنے دیا قرآن پاک میں، آ، وہ موجود ہیں منسوخ ہونے کے باوجود نا جی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غالباً نجم میں ہے، یا مطلب کہ جب آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن جو پڑھا جائے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے تو اس کو غور سے سنیں، ہم جو ہے نا وہ آپ کو یاد بھی کروا دیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھا دیں گے، اور پھر آپ کو بھولے گا نہیں، اور جو چیز آپ کے ذہن سے محو فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کی یاداشت میں رہنی ہی نہیں دی مطلب نے جی، وہ اگرچہ وہ وہی میں آئی تھی لیکن وہ آپ کے ذہن سے ہی اس کو ختم کروا دیا گیا نا جی۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک میں کیوں مطلب یہ ایسے مطلب یہ حکمت رہی کہ وہ آیات جو منسوخ ہوئیں تو اس کی جگہ دوسری آیات آ گئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی تو کر سکتی تھی کہ ان کو بھی مطلب نا جی اگر نہ رہنے دی جاتی، لوگوں کے ذہنوں میں ہی نہ ہوتا کہ یہ ایک چیز تھی، لیکن یہ کلیئرٹی ابھی پھر اس طرح کی کنفیوژن رہتی ہے کہ مطلب نا جو لوگ ابھی ان کا پورا علم نہیں ہوتا، وہ کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی قرآن پاک میں یہ، تو حالانکہ وہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے پلیز۔ دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں جو سمجھنی ضروری ہے۔ پہلی جو چیز ہے، عام طور پر جو قرآن شریف میں نسخ اور منسوخ کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر بات ہو رہی ہوتی ہے، ایون عیسائیت کے اندر بھی، سورہ بقرہ میں بھی جہاں پہ ذکر آیا تھا، وہ تورات سے متعلق ہو رہی ہوتی ہے، کہ جو تورات پریولنٹ ہے اس کے اندر کچھ احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات تبدیل کر دیے، اور وہ جو احکامات تبدیل کیے ہیں وہ وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ آیا تھا ما ننسخ من آیات او ننسیہا، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر predominantly پچھلی شریعت کے مقابلے میں ہے، کہ پچھلی شریعت کا کوئی حکم تھا وہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور بعد میں اس کو منسوخ کیا، یوں بھی ہوا اور ایسا بھی ہوا کہ اس کو بھلوا ہی دیا اور اس کا ذکر ہی نہیں، اور بس قرآن نے اپنا حکم نازل کر دیا۔ اس کی حکمت بعد کو میں اگر ایک مثال دینا اسے شاید تھوڑی حکمت واضح ہو جائے۔ کہ قرآن شریف میں آیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ جب کسی کے پاس موت پہنچے تو اس کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ وہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، والدین بھی ہیں اور قرابت دار بھی ہیں، تو ان کے لیے وصیت کر دیں۔ جو ہم نے پچھلے کلاس میں کوشچن بھی آیا تھا کہ کوئی یتیم پوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ آیت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی جو وصیت تھی وہ تو ہو گئی منسوخ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی منسوخ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کر دی۔ مگر جیسے مثلا اس قسم کا اگر موقع ہے تو وصیت آپ کریں، تو اس حکم میں ایک طرح سے وہ اشارہ رہ جاتا ہے انسان کے لیے، حکم منسوخ ہو گیا وارثوں کے لیے لیکن جو غیر وارث ہیں ان کے لیے منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قرآن شریف میں ایک جگہ آیا کہ بھائی اگر تمہارے پاس استطاعت ہے نا تو تم نے اگر روزہ نہیں رکھا تو تم فدیہ دے دو،
پھر اگلی ہی آیت میں جو عرصے کے بعد نازل ہوئی ہوگی قرآن میں وہ اکٹھی کر دی گئی، اور وہاں صرف یہ بتایا گیا کہ نہیں بھائی تم نے اب روزے کی گنتی پوری کرنی ہے۔ تو وہاں سے بھی ایک حکم کا ایک شیڈ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ شیڈ کیا ہے؟ وہ شیڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فزیکل استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ فدیہ دے دیں۔ یعنی وہاں پہ یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو فدیہ دے دو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے، وہاں ضرور اتنا کہا گیا۔ اور جو اگلی آیت بعد میں نازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ نہیں بھائی تم نے گنتی پوری کرنی ہے۔ اب وہاں تو گنتی پوری کرنے کی بات ہو گئی، مگر پچھلی آیت کا ایک شیڈ ابھی بھی موجود ہے کہ گنتی تو پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں، لیکن اگر آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ مثلا سردیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا اور گنتی پوری نہیں کر سکتا تو پھر فدیے کی بھی اجازت ہے۔ تو جو بھی آیت منسوخ بھی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی شیڈ کہیں یوزفل بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے، اس لیے اس کو رکھا جاتا ہے۔ دوسری ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صرف قرآن سے تو ہمارے پاس دین کی نالج آ نہیں رہی، حدیث سے بھی آ رہی ہے۔ تو اگر قرآن میں ایک آیت نازل ہو جاتی اس کے بعد وہ آیت ختم کر دی جاتی تو اٹ کوڈ ہیو بین ویری کنفیوزنگ، کیونکہ آیتیں ساری یادداشت کے ذریعے آئی ہیں، اور بعد میں جب اس کو نوٹ بھی کیا گیا تو ٹھیک ہے وہ کہیں آیت کہیں نوٹ تھی کہیں نوٹ تھی، مختلف جگہوں سے اس کو کمبائن کیا گیا، بٹ پورا قرآن شریف لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو یاد تھا، جس کے ذریعے اس کو ری افرم بھی کیا، اور ابھی بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں فرض کریں کہ دو آیتیں ہوتی اس کو دو آیتوں کو اگر حضور نے بتا دی لوگوں کو، جو تو حضور نے لوگوں کو بتائی نہیں وہ تو وہی غیر مطلوع ہے، اس میں تو ویسے ایشو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں پتہ تھیں جو ہمارے پاس نہیں آئیں، ان کے روشنی میں احکامات حضور نے اپنی زبان میں ہمیں دیے تو ہم نے نوٹ کر لیے، کسی میں ہمیں اتھینٹسٹی ہوگی کسی میں نہیں ہوگی، لیکن وہی تو حضور پر بہت آتی تھی، قرآن والی وہی علیحدہ ہے۔ تو وہ والی چیزیں جو حضور نے آگے قرآن میں نہیں ڈالی، یعنی وہ قرآن کا پارٹ نہیں تھی، وہ تو ہے ہی ہے نا، اس میں ویسے ایشو نہیں ہے، مگر جو آپ نے ایک دفعہ لوگوں کو بتا دی اگر بعد میں اس کو حذف کر دیا جاتا پھر سارے لوگوں کے حافظوں سے مٹایا جاتا تو یہ کوئی بہت ایسا پینلٹی سسٹم لگتا نہیں جس سے کوئی فائدہ ہوتا، بلکہ کنفیوژن ہو جاتی، اور پھر کسی نے سنی ہوتی کسی کو یاد ہوتی بعد میں وہ حدیثوں میں آ رہی ہوتی، عجیب ہی کنفیوژن مچ جاتی۔ جیسے ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ایک آیت تھی الشیخ و شیخہ تو ان کو سنسار کر دو، اور پھر وہ قرآن میں سے ہٹ گئی، اپیرنٹلی وہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، مگر اگر اس کو لے لینا تو وہ عجیب بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، اب اس میں کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے دیا، اس سے تدریج، اچھا تدریج ہمیں پتہ بھی لگتی ہے، ایسے تدریج ہوئی، مثلا یہ والی آئی تھی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو اس کے بعد ختم ہو گئی تو پتہ لگا شراب حرام ہے، اب ہمیں پتہ تو لگ گیا، اب کوئی یہ کہ دیکھیں جی یہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے سے پہلے شراب نہیں پینی، تو ویسے تو پی سکتے ہیں، تو وہ تو پورا قرآن اکٹھا نازل ہو چکا ہے، تو جو ایسی کو بات کرے گا اس کو آپ دوسری جگہ سے ریفرنس دے دیں گے، وہ کو ڈھیٹ ہوگا تو اس نے ویسے بھی نہیں ماننا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا ایک شیڈ ابھی بھی باقی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے، اب میں آسان اس کی بات کرتا ہوں، فرض کی بات نہیں کرتا، آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے اور آپ کو اتنی نیند آ رہی ہے کہ آپ کو بس اٹھا ہی نہیں جا رہا تو مت پڑھیں، یہ اس کا شیڈ ہے۔ ہاں فرض پڑھنی ضروری ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، منہ پہ چھینٹے ماریں، نہا کر آئیں، کافی پئیں، جو مرضی کریں، اور فرض نماز تو پڑھ لیں جیسے تیسے، اور اگر فرض یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایسی حالت ہو رہی ہے کہ آپ فرض بھی نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو الٹ پلٹ پڑھ دیں گے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ فرض بھی نہ پڑھیں، لیکن ہر حکم کا ایک سرٹن شیڈ ہوتا ہے جو بعد میں موجود رہتا ہے۔ اس طرح آپ نسخ منسوخ کی جتنی بھی کو مثالیں لیں گے، بہت زیادہ مثالیں ویسے ہے بھی نہیں، اور جو بھی لیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا اس آیت کا کچھ حصہ کچھ سچویشن کے اندر ایپلیکیبل ہوتا ہے، تو شاید یہ حکمت ہوگی۔ سر میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ آیتیں جو قرآن شریف میں اس طرح کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی قرآن سے آپ ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہو، گمراہی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور جس کو ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ غالباً اللہ تعالیٰ کی حکمت تو خیر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ فلٹر ہو کے جب چیزیں آگے آئیں تو اس کے لیے ہمیں ہدایت کا راستہ بس آسان ہو گیا، اور جنہوں نے اس نیت سے پڑھنے کی کوشش کی کہ اس میں سے کوئی ایسا نقطہ مل جائے کہ جی ہم لوگوں کو گمراہ کر سکیں، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ انہوں نے گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں سر؟ ہاں جی، کچھ معاملوں میں ایسے بھی ہے،
مثال کے طور پہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی. وہاں جب قبلہ چینج کر دیا اور پہلے قبلہ وہ پرانے والا رکھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لینا لینا علما من یتبع رسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو رسول کو فالو کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے. تو یہ آزمائش کا ایک پارٹ بھی تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ساتھ ہی قبلہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے. نماز تو جب آپ نے پڑھنی شروع کی تبھی کی، تو اس میں یہ والی حکمت بھی تھی. یہ کچھ حدیثوں میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتا ہونا چاہیے سر جی کہ یہ متفقن علیہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ غلط حدیث ہے؟ ایک کی کتابوں میں تو اس کو صحیح درج کیا گیا ہے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ضعیف حدیث ہے، تو ہمیں ہاں جی. کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے؟ جی جی اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ہی یہ سمجھ آتی ہے، پہلی بات کہ جس کو ہم 100% اوتھینٹک کہتے ہیں وہ تو ہے اللہ کی کتاب. اور جو جی سر، احادیث ہیں ان کے اندر ایک ذرا سا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، اور جی اگرچہ ذرا سا ڈاؤٹ رہ بھی جاتا ہے تو یہ بھی ایک آزمائش کا پارٹ ہے کہ آپ نے اس سے ساری حدیثوں کو ملا کر آپس میں پھر مفہوم سمجھنا ہوتا ہے. تو اگر جی سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، تو اگر وہ کسی میں اس طرح کا اختلاف ہو تو بس باقی حدیثوں سے اور قرآن شریف سے اس کو میچ کر کے دیکھیں گے تو جنرلی ہوں، انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے یہ ضعیفی ہوگی. جی ماں جو ہے یہ موصولہ ہے، موصول، جی اور اس کا مطلب ہوگا جو کچھ اس جملے کے اندر یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے. عندکم، عندہ جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف زمان، اس وجہ سے یہ نصب کے اندر ہے. اوورآل یہ مرکب جاری ہے کیونکہ عندہ حرف جر بھی ہے، تو اس کی وجہ سے آگے جو ضمیر آئی ہے وہ جر کی ضمیر ہے، وہ رفع والی ضمیر فار ایگزامپل نہیں ہے. جو کم کی جگہ اگر رفع کی ضمیر ہوتی تو انتم ہوتی. ینفدو جو ہے یہ سمیہ باب سے ہے، نفیدہ ینفدو جس کا مطلب ہے ختم ہو جانا، تو ینفدو وہ ختم ہو جائے گا. فعل مضارع ہے، واحد ہے اور تھرڈ پرسن ہے. عند اللہ یہ بھی اسی طرح مرکب جاری ہے اللہ کے پاس، اس لیے اللہ جل جلالہ کے اسم پر زیر آ گئی. باقین جو ہے یہ بقیہ یا بقا سے ہے باقی رہنا، اور جو جملہ ہے ما عند اللہ اس کی خبر ہے، تو یہ رفع میں ہے. کیونکہ رفع میں ہے اور اس میں منقوص ہے اس لیے یہ باقن ہو گیا. تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ میں جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام تاکید. یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. نجزی جو ہے یہ جزا یا جزی ضربہ یضربو کے وزن پر ہے، یہ ہم کے لیے ہے یعنی جمع ہے اور فرسٹ پرسن ہے. تو نجزی ہم بدلا دیں گے. اور پھر نجزی یننا، تو یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون مشدد یا نون تاکید یا نون ثقیلہ. یہ ایک اور زیادہ ایمفسس کریٹ کرتا ہے. تو پھر ہم اوورال ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم ضرور بدلا دیں گے، بدلا دے کر رہیں گے، ضرور بال ضرور بدلا دیں گے. اللہ دینا اس میں موصول ہے، اس کا جو آگے صلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے. صبرو یہ صبر یصبرو سے ہے، انہوں نے صبر کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور پلورل ہے اور تھرڈ پرسن ہے. اور اجرہم جو ہے یہ اجرا مفعول ہے، اس وجہ سے رے کے اوپر زبر آ گئی اور اجرہم مرکب اضافی بن گیا ایک طرح سے، ان کا اجر. اور مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ جر میں ہوتا ہے، اس لیے جر کی ضمیر آئی. اس کی رفع کی ضمیر بھی ہم ہی ہوتی ہے. تو جو لوگ ثابت قدم ہیں ان کو ہم بدلا دیں گے. آگے ظاہر آیت میں تھا کہ ان کے اعمال کا بہترین بدلا دیں گے. اب آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ جو عندکم ہے اس میں نصب کیوں آیا. ظرف ہونے کی وجہ سے سر جی، ظرف ہونے کی وجہ سے. کون سا ظرف ہے یہ؟ ظرف زماں، ظرف زمان جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ زمانہ یعنی ٹائم. اس میں کون سا ٹائم آ رہا ہے؟ عندکم تمہارے پاس، ہاں، تو ٹائم کہاں ہے اس میں؟ جی جی سر، یہ تو ظرف ظرف مکان، مکان ہے، مکان جی جگہ بتا رہا ہے نا تمہارے پاس. جی، ٹھیک ہو گیا. ینفدو کا جو روٹ ہے یہ کیا ہے؟ نا فا دال، نون فا دال، نون فا دال. اس کا ماضی کیا ہوگا؟ نفدا، جی کوئی اور بتائیں.
نفدا یہ ہے. یہ باب سمیہ سے ہے، سمیہ سے ہے۔ نفی تو کیا بنے نفدا گا؟ نہیں نفی یوفی نہیں، یس نفی یان سر نفیدہ، عائشہ صاحبہ بتا رہی ہیں نفیدہ. اوکے نفیدہ نفیدہ وہ ختم ہوا، ینفدو وہ ختم ختم ہوتا ہو ہے جائے گا یا ہو جائے گا. اچھا جی، باقین کا جو ہے روٹ وہ کیا ہے؟ بقا سر با بے واو قاف بے کاف یا بے کاف یا ہے، بے کاف یا. اور یہ باقین کس وزن پر ہے بنیادی طور پر؟ باقین آدم یہ سب سے سین سمیہ کے نہیں، سمیہ کے وزن پہ تو ہو گیا نا، بقیہ یبقا. یہ جو لفظ باقین ہے یہ کس وزن پر ہے؟ سر یہ اس میں فائل ہے اس میں فائل ہے تو وزن کیا ہو گیا؟ باقین باقیون باقیون فاعلن کے وزن پر ہے، تو فاعلن فائل تھا تو پھر باقیون کیوں نہیں ہے؟ یا سے پہلے وہ زیر باقیون کیونکہ سر وہ آپ نے بتایا اس میں منقوص ہے یہ، اس لیے اس میں منقوص ہے، بالکل ٹھیک. اس میں منقوص ہے تو ایک ہی اس کے اعراب کیا ہیں؟ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے. یہ باقین دیکھتے ہیں میں کیا پتہ لگے گا کہ یہ کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے؟ ایک چیز تو فوراً پتہ لگ جائے گی. جر میں ہے سر نصب اور جر یہ نہیں خبر ہے نہیں، پہلی بات یہ پتہ لگے یہ نصب میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نصب میں ہوتا تو باقین ہوتا. جی جی سر تو جر تو میں یا سر جر جر میں یا رفع میں. اچھا اگر جر میں ہے تو کیوں ہے؟ حرف بے کی وجہ سے. بے تو اس کا روٹ کا پارٹ ہے، یہ بھی باقین نہیں ہے. بقیہ یبقا کا پارٹ ہے بھی، وہ تو اس میں خود ہی شامل ہے، حرف بے علیحدہ سے نہیں آیا. خبر سر ان خبر کا ہے، ظرف جی سر اگر خبر ہے تو پھر خبر ہے تو اس کے اعراب کیا ہے؟ وہ تو رفع میں ہوتے ہیں سر رفع میں ہے، تو اس کی رفع اور جر دونوں باقین ہوتی ہیں اس میں منقوص ہونے کی وجہ سے. اچھا جی، لنجزینہ میں یہ لام کیا ہے اور نون کیا ہے؟ لام تاکید کے لیے نون تاکید کے لیے نون جو ہے نون نے جی مشدد وزن پیدا نون، کرنے کے لیے مزید تاکید کے لیے ٹھیک ہو گیا. اچھا نجدی کا روٹ کیا ہے؟ نون جیم یا نہیں نون جی، جیم نہیں سر جیم چھوٹی ہے زال یا اور یا جیم زال جا، جزا ٹھیک ہے. جزا تو اس کی اگر ماضی کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ نجزی زی نجزو. نجزو یعنی یہ پہلے بتائیے نجدی کیا ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع سر جمع ہے. کون سا پرسن ہے، حاضر، غائب یا متکلم؟ متکلم متکلم سر متکلم، متکلم. تو اب جی متکلم میں ماضی کا اگر صیغہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ماضی نجزی انجزا سر نجزی ہوتا نجز نجدی تو ہے نا یہاں پر، وہ تو مضارع ہے. یہ ضربا یضربو کے وزن پر ہے. ہم، اگر ضربا میں یہی والا صیغہ ہوتا تو کیا ہوتا ماضی کا؟ نج نجزا یہ نجزی سر دیکھیں نجدی کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہم نجات دیتے ہیں، دیں گے. ضرور جزا دیں ہم گے جزا دیں گے، ٹھیک ہے. اس کا ماضی میں مطلب کیا کریں گے، اردو کیا ہوگی؟ ہم نے نجات دی. جزا دی جزا دی ہم نے جزا دی، ہم نے بدلہ دیا. ہم، ضربا سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے ضربنا ضربا ضربنا، یضرب تو ضربنا ہم نے مارا، ماضی یہ ہوگا نا، ضربنا ہوگا. ہم، اگر وہ ضربنا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ ج نجز نجزنا نہیں جزینا زنا جزینا، بالکل صحیح ہے، جزینا جزینا، ہم نے بدلہ دیا. میرے خیال میں یہ قرآن شریف میں بھی استعمال ہوتا ہے. صبرو جو ہے
یہ ماضی ہے، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ فعل ماضی یصبرو یسبرو ہوگا؟ صبر سر یہ تو ماضی ہے نا سر صبرو مضارع بتانا ہے. مظاہرے ہیں یسبرو مظاہرے یصبرو یسبرو مضارع صبر نہیں ہے. دیکھیں ضربہ سے کیا ہوتا ہے مضارع؟ ضربا یضربو تو صبر یصبرو نہیں، وہ تو واحد کے لیے ہوگا نا. یہ واحد ہے کیا یہاں جو استعمال ہوا ہے؟ نہیں سر نہیں، جمع کے جمع. لیے تو جمع کے لیے کیا ہوگا؟ یسبرون یسبرون. بالکل صحیح. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین.